بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طلاق 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 3 لفظوں نے میری سماعت میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا۔ میں ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جو چند دن پہلے میرا شوہر بنا تھا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، بد کردار عورت۔ حیدر نے مجھے بازو سے پکڑ کر دہلیز کی طرف دھکا دیا۔ میں لڑکھڑائی، میرا توازن بگڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ میرا سر ٹھنڈے فرش سے ٹکراتا اور میری عزت کے ساتھ میرا وجود بھی پاش پاش ہو جاتا، 2 مضبوط بازوؤں نے مجھے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ میں نے دھندلائی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ سامنے میرا شوہر نہیں بلکہ اس کا مالک شہریار کھڑا تھا۔ میرے سابقہ شوہر نے اسے دیکھا تو اس کی آواز حیرت اور خوف سے کانپنے لگی۔ سر، آپ یہاں کیسے؟ شہریار نے مجھے احتیاط سے سہارا دے کر سیدھا کھڑا کیا اور پھر ان سرد بے رحم آنکھوں سے حیدر کو دیکھا۔ میں نہ کہتا تھا حیدر کہ تم ایک گھٹیا انسان ہو؟ میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں ان کے بازو میں ہی ہوش کھو رہی تھی۔ مگر یہ سب یہاں تک کیسے پہنچا؟ اس کے لیے آپ کو میری کہانی شروع سے سننی ہوگی۔ میرا نام رومیسا ہے اور میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 5 بہنیں تھیں۔ ابو کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد اماں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی اور ساتھ ہی دائی کا کام بھی جانتی تھی۔ اسی محنت مزدوری سے وہ ہم 5 بہنوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ غربت تھی لیکن اماں نے ہمیں تعلیم سے محروم نہیں ہونے دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ علم ہی سب سے بڑا جہیز ہے۔ ہم 5 بہنیں پڑھی لکھی تھیں۔ میں بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ مجھ سے بڑی 2 بہنوں عالیہ اور ثانیہ کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ مڈل کلاس خاندانوں میں بیاہی گئی تھیں۔ اماں نے انہیں جہیز میں کچھ بھی نہیں دیا تھا، کیونکہ اماں جتنا کماتی تھیں اس سے ہماری پڑھائیوں کے اخراجات اور گھر کا چولہا جل جائے یہی بہت تھا۔ اماں نے ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ عزت سے رہنا اور اپنے حفاظت کرنا بھی سکھایا تھا۔ ہم خوبصورتی میں بھی کسی سے کم نہ تھے، لیکن اپنی ماں کی عزت کا بھرم رکھنا جانتی تھی۔ پڑھ لکھ کر بھی گھر کی 4 دیواری میں ہی رہتی تھیں۔ دونوں بڑی بہنوں کی شادی کے بعد اماں کو میری شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ انہوں نے میرے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کیے۔ جو بھی آتا مجھے پسند کر جاتا، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوتا کہ میری ماں جہیز نہیں دے سکتی تو وہ خاموشی سے انکار کر کے چلے جاتے۔ اماں کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ بڑی دونوں بہنوں کے گھروں میں بھی سکون نہیں تھا۔ انہیں بھی بات بات پر جہیز کے تانے ملتے تھے، لیکن اماں مجبور تھی۔ ان کے وسائل اتنے نہیں تھے کہ وہ ہمارا جہیز پورا کر سکتی۔ پھر ایک دن اماں کی ایک پرانی سہیلی خالہ رشیدہ ایک رشتہ لے کر آئی۔ کہنے لگی، لوگ کافی اچھے ہیں، لڑکے کا نام حیدر ہے، 3 بھائی ہیں، ان کی کوئی بہن بھی نہیں، تمہاری بیٹی خوش رہے گی۔ لڑکے کی ماں تو بیٹیوں سے ترسی ہوئی ہے، تمہاری بیٹی کو بیٹی بنا کر رکھے گی۔ ماں اس رشتے سے بہت خوش ہو گئی۔ انہیں لگا کہ میری بیٹی اچھے گھر میں بیاہی جائے گی۔ وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے اور مجھے فوراً ہی پسند کر لیا۔ اس دفعہ اماں ڈر گئی تھی۔ انہوں نے خالہ رشیدہ سے تو کہا تھا کہ وہ جہیز نہیں دیں گی، لیکن لڑکے والوں کے سامنے یہ بات کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ خالہ رشیدہ نے بات ٹال دی تھی کہ جب وہ مانگے تب دیکھا جائے گا، تم ہاں تو کرو۔ رشتہ پکا ہو گیا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں آپ نے ان کو بتا دینا تھا کہ آپ جہیز میں کچھ نہیں دیں گی۔ ماں مجھے کہنے لگی، یہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں لگتے، تو فکر نہیں کر، ویسے بھی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جہیز کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں جہیز نہیں دے رہی، لوگوں کو یہ نظر آتا ہے میں اپنی بیٹیوں کو اتنا کچھ دے کر بھیج رہی ہوں۔ وہ علم ہے، کیا علم کی کوئی قدر نہیں لوگوں کی نگاہ میں؟ میں نے ایک لمبی آہ بھری اور بولی، نہیں اماں، اگر علم کی اتنی قدر ہوتی تو غریبوں کی بیٹیاں یوں گھروں میں بیٹھی بوڑھی نہ ہو جاتی، جو پڑھی لکھی بھی ہیں لیکن پھر بھی جہیز کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوتی۔ یہ بات کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جانتی تھی میری ماں بھی بہت دکھی ہے، لیکن میں ان کے سامنے رو کر انہیں مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے انہیں یہ خوشی نصیب ہوئی تھی۔ آخر کار میری حیدر سے شادی کا دن آ گیا۔ اماں نے شادی پر کوئی بھی رسم اس دھوم دھام سے ادا نہیں کی تھی جیسی عام شادیوں میں ہوتی ہے۔ یہ بات میری ساس کو اچھی نہیں لگی تھی۔ ان کا منہ نکاح کی محفل میں ہی اترا ہوا تھا۔
نکاح کے فوراً بعد ہی رخصتی سے پہلے میری ساس نے موقع غنیمت جانا اور اماں کو کونے میں لے جا کر جہیز کا مطالبہ کر دیا۔ اماں نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، بہن جی، میں نے اپنی پہلی 2 بیٹیوں کو بھی جہیز نہیں دیا تو اس سے بھی نہیں دوں گی۔ میں بیوہ عورت ہوں، میری بچیاں عزت سے گھر سے اٹھ جائیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اونچی آواز میں بولی، تو کیا بوجھ کو اٹھا کر ہمارے سروں پر لادنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اگر جہیز نہیں تھا تو کیوں نکاح ہونے دیا؟ اس بات پر میرے بڑے جیٹھ نے بات کو دبانے کی کوشش کی اور بولا، اماں بس رہنے دے، ہمارے گھر کون سا کسی چیز کی کمی ہے۔ لیکن میری ساس کا غصہ آسمانوں پر تھا۔ اماں جانتی تھیں کہ میری بیٹی جب سسرال جائے گی تو اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، لیکن وہ خاموشی کے ساتھ مجھے الوداع کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ نکاح ہو چکا تھا۔ اب طلاق کا دھبا لگوانا میری دوسری بہنوں کے لیے بھی رکاوٹ بن سکتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی آگے کیسی ہوگی۔ میں جس شخص کے ساتھ نکاح میں تھی وہ میرے لیے اچھا ہوگا یا نہیں۔ میں نے ایک نظر حیدر پر ڈالی جو اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہنس رہا تھا، جیسے اس محفل میں ہونے والے اس تماشے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اماں کے گھر سے رو رو کر رخصت ہوئی اور سسرال پہنچ گئی۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ سسرال میں کوئی استقبال نہیں ہوا تھا، نہ ہی کوئی مجھے گاڑی سے اتارنے آیا۔ میرا شوہر حیدر بھی گاڑی سے اتر کے خود بخود گھر میں چلا گیا۔ میں بھاری جوڑا سنبھالے گھر میں داخل ہو گئی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ پورا گھر خاموش تھا، جیسے یہاں کوئی شادی ہی نہ ہوئی ہو۔ میرا شوہر حیدر جس کمرے میں گیا تھا، میں نے ہمت کی اور سیدھی ادھر ہی چلی گئی۔ میرے پیچھے پیچھے قدم پٹکتی ہوئی میری ساس بھی غصے سے بھری ہوئی آ پہنچی۔ میں نے بھی کمرے میں پاؤں ہی رکھا تھا کہ بیڈ پر بیٹھے میرے شوہر نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنائیت نہیں بلکہ شدید بیزاری تھی۔ سنو، اس نے مجھے مخاطب کیا، یہ نہ سمجھنا تم میری پسندیدہ عورت ہو اور میں تمہیں بہت محبت اور اپنائیت دوں گا۔ میں جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی اس کے ان الفاظ پر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہاں پر تم میرے گھر والوں کی مرضی سے آئے ہو اور ان کی مرضی سے ہی رہو گی، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور منہ بھیڑ کر موبائل دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں میں جو آنسو رخصتی کے وقت سے رکے ہوئے تھے وہ بہہ نکلے۔ میری ساس دروازے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں خاموشی کے ساتھ جا کر ایک سائڈ پر بچھے قالین پر بیٹھ گئی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے اپنے قریب آنے سے واضح طور پر منع کر دیا تھا۔ نہ جانے کب اسی قالین پر دیوار سے ٹیک لگائے میری آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں نا، نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، اور مجھے سچ میں سولی پر نیند آئی تھی۔ میرے لیے شادی کی رات نہیں بلکہ گلے میں پڑنے والا وہ پھندا تھا جو نہ جانے کب میرا گلا دبا دیتا۔ میں نہیں جانتی تھی آدھی رات کا وقت ہوگا۔ میں اسی پوزیشن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہی تھی کہ اچانک سے میری ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے آتے ہی مجھے جھنجھوڑا، اٹھ نواب زادی، کمرہ خالی کر جلدی سے۔ ان کی آواز نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا اماں جی؟ اماں جی، وہ چلائیں۔ اماں کہتی ہے مجھے جو جہیز نہیں لاتی انہیں کمرے نہیں دیے جاتے۔ میری ساس نفرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں صرف ایک رات کی دلہن تھی جب میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر کمرے سے نکالا۔ یہاں رہ، انہوں نے مجھے باہر لاؤنج میں دھکیلتے ہوئے کہا۔ یہاں ہے تیری اوقات رہنے کی، چل نکل۔ شور سے میرے شوہر حیدر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دروازے میں کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں التجا تھی کہ وہ مجھے بچا لے، کہ وہ اپنی ماں کو روکے، لیکن اس نے کچھ نہ بولا۔ وہ خاموشی کے ساتھ دوبارہ کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر کے جا کر لیٹ گیا۔ میں سسک کر رو پڑی۔ نہیں جانتی تھی زندگی اور کتنے امتحان لے گی، لیکن مجھے خود کو ان امتحانوں کے لیے تیار کرنا تھا۔ میں دلہن بنی اسی بھاری سرخ جوڑے میں باہر لاؤنج کے ٹھنڈے یخ فرش پر لیٹ گئی۔ میں جانتی تھی میں اپنے شوہر کی ناپسندیدہ بیوی ہوں۔ میری یہ خوبصورتی بھی اس وقت مجھے کمتر محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میرے شوہر کو میری خوبصورتی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی پسندیدہ عورت کو اس کی ماں یعنی میری ساس ہرگز اس گھر میں لانا نہیں چاہتی تھی۔ ساس کو لگتا تھا کہ اگر بیٹے کی پسندیدہ عورت آ گئی تو وہ اس کے بیٹے پہ قبضہ کر لے گی
اور وہ اپنے حکمرانی نہیں چلا سکے گی۔ اس لیے انہوں نے حیدر کو مجبور کر کے مجھ جیسی غریب اور بے سہارا لڑکی سے اس کی شادی کر دی تاکہ وہ بہو پر بھی حکومت کر سکے اور بیٹے کو بھی قابو میں رکھ سکے۔ میری اس گھر میں نوکرانیوں جیسی حیثیت بھی نہیں تھی۔ ساس ذرا ذرا سی بات پر باتیں سنانے لگتی، تانے دیتی، مفلس کہیں کی۔ باپ ہوتا تو شاید کچھ دے کر ہی مرتا۔ میں اتنی سردی میں لاؤنج میں ہی سوتی تھی۔ لاؤنج کا ٹھنڈا فرش میرے پورے وجود کو سن کر دیتا تھا۔ کئی دنوں سے میں بخار میں تپ رہی تھی۔ میرے بڑے جیٹھ کی شادی ہوئی تھی اور اس کی بیوی میری جیٹھانی بہت سا سامان لے کر آئی تھی۔ اس کے جہیز کی وجہ سے ہی اس کی عزت تھی۔ پورے گھر میں ہر کوئی اسی کے گن گاتا تھا، یہاں تک کہ میرا اپنا شوہر حیدر بھی اس کے کھانے کی تعریف کرتا۔ بھابھی، کیا کمال کا قورمہ بنایا آپ نے؟ اور اس کا شوہر میرا جیٹھ، وہ بھی اپنی بیوی کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا تھا۔ آخر بیوی کس کی ہے؟ میرا چھوٹا دیور جو ابھی غیر شادی شدہ تھا، اسے بھی میں نے اپنی بڑی بھابھی کی تعریفیں کرتے سنا تھا۔ ایک میں تھی جسے ہر کوئی حقارت کی نظر سے دیکھتا، جیسے میں انسان نہیں کوئی کیڑا مکوڑا ہوں۔ آج بھی میں بخار سے کانپ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں ٹھٹھرتی ہوئی لاؤنج میں دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی جب میرے جیٹھ جواد رات کے اندھیرے میں دبے پاؤں میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں سمٹ کر دیوار سے مزید چپک گئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ اس نے سرگوشی کی۔ گرمی چاہیے، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں کانپنے لگی۔ جیٹھ جی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس سے مجھے خوف آنے لگا۔ فکر نہ کرو بھابھی، اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ آ جاؤ، دیکھیں آپ میرے بھائی ہیں۔ میں نے اپنی کانپتی ہوئی آواز کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، جو خوف سے بمشکل ہی نکل رہی تھی۔ خدا کا خوف کریں، مجھے کچھ مت کہیں۔ میرا جیٹھ جواد میری حالت سے لطف اندوز ہوتا ہوا زوردار آواز سے کہہ کر لگا کر ہنسا۔ اس کی ہنسی لاؤنج کی خاموشی میں زہر کی طرح گھل گئی۔ بھائی؟ کون سا بھائی؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تیرا اپنا شوہر تو تجھے اپنے کمرے میں بھی نہیں بلاتا، وہ تو تجھے اپنی بیوی نہیں مانتا۔ تو ایسا کر، تو میرے ساتھ ٹائم گزار لے، اتنی خوبصورت ہے تو، اس ٹھنڈ میں کیوں مر رہی ہے؟ کچھ گرمی بھی مل جائے گی اور تیرا وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ اس نے اپنا گھناؤنا ہاتھ میری طرف بڑھایا ہی تھا کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اتنی رات کو؟ میری جیٹھانی عالیہ دروازے پر کھڑی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ جواد ایک دم سیدھا ہوا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا کچن کی طرف چلا گیا۔ وہ میں پانی پینے کے لیے کچن میں آیا تھا۔ جیٹھانی کی تیز نظروں نے مجھ پر نظر ڈالی جو ایک کونے میں سہم کر بیٹھی تھی۔ پانی پینے آئے تھے یا اس منحوس کو تاڑنے؟ مجھے سب سمجھ آتی ہے۔ جواد نے کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگائی اور ایک مصنوعی ہمدردی چہرے پر سجاتے ہوئے بولا، ارے نہیں بیگم، میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ میری بھابھی جان سردی سے ٹھٹھرا رہی ہے۔ بیچاری، کیا کرے، جہیز میں کچھ بھی تو نہیں لے کر آئے، اماں نے تو ایک چادر بھی نہیں دی سے۔ تو آپ کو اس پہ اتنا رحم کیوں آ رہا ہے؟ جیٹھانی نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جس پہ رحم کھانا ہے اس پہ تو کھاتے نہیں، چلیں آ جائیں آپ اپنے کمرے میں۔ وہ یہ کہتی ہوئے اپنے شوہر کا بازو پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت مجھے سکون کا سانس آیا تھا۔ میری عزت بال بال بچ گئی تھی، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ اس رات کے واقعے نے میرے دل میں ایک مستقل خوف بٹھا دیا تھا۔ یہ گھر جو میرا سسرال تھا میرے لیے محفوظ نہیں تھا، لیکن معاملہ صرف یہیں پر ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلے ہی دن میں کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ بخار سے میرا جسم ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس گھر میں میری بیماری کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا چھوٹا دیور فاہد جو بھی غیر شادی شدہ تھا گنگناتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ واہ بھابھی، کیا خوشبو ہے چائے کی۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹایا اور چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لیں چائے کا کپ۔ اس نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے جان بوجھ کر میرے ہاتھ کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ چائے تو ٹھیک ہے بھابھی، اس نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ دبایا، لیکن آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ فاہد، ہاتھ چھوڑیں،
میرا ہاتھ چھوڑیں۔ کیوں بھابھی؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پتہ نہیں بھائی آپ سے کیوں دور دور رہتے ہیں، اتنی خوبصورت ہیں آپ۔ سچ کہوں مجھے اتنی خوبصورت بیوی ملتی تو میں بہت قدر کرتا، آنکھوں پر بٹھا کے رکھتا۔ خدا کے لیے چھوڑ دے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ اس کھینچے تانی میں چائے کا گرم کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ مر گئی، توڑ دیا کپ۔ ساس کی دھاڑ کچن میں گونجی۔ وہ بھڑکتی ہوئی آئیں اور ٹوٹے ہوئے کپ کو دیکھا۔ ہاتھ ٹوٹ گئے تیرے؟ وہ مجھ پر جھپٹی۔ اپنے جہیز میں کچھ لے کر نہیں آئی، اب میرے گھر کے برتن توڑنا شروع کر دیے؟ تیرے باپ نے نہیں یہ دیے؟ منحوس، جب سے آئی ہے بربادی ہی کر رہی ہے۔ گرم چائے کے چھینٹے میرے پاؤں پر گرے تھے جس سے جلن ہو رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں وہیں کھڑی کانپ رہی تھی۔ میرے اپنے شوہر کے گھر میں میری عزت محفوظ نہیں تھی۔ رات کو جیٹھ اور دن میں دیور، جس کی خاطر میں سب کچھ چھوڑ کے آئی تھی، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نہیں پوچھا تھا کہ میں جی رہی ہوں یا مر رہی ہوں۔ نہیں، اب اور نہیں۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے طے کر لیا، میں آج اپنے شوہر کو یہ بات بتا کر رہوں گی۔ آخر کار میں اس کی عزت ہوں، میں اس کے نکاح میں ہوں۔ جب اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے تو اسے چاہیے کہ میری عزت کی حفاظت کرے، کم از کم اتنا تو وہ میرے لیے کر ہی سکتا ہے۔ میں ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے سمیٹنے لگی۔ آج حیدر کے دفتر سے واپس آنے کا انتظار تھا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ میں ہمت مجتمع کر کے اپنے شوہر حیدر کا انتظار کرنے لگی۔ میرا دل کسی انہونی کے خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن آج مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ میں اپنی عزت کو یوں روز روز نیلام ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرا شوہر آج آفس سے جلدی واپس آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شکر تھا کہ اس تک ساس اور میری جٹھانی اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے حیدر کی چڑچڑی آواز آئی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنے آفس کے کپڑوں میں ہی بیڈ پر دراز تھا اور فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے غصے سے فون کاٹا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے نفرت سے مجھے دیکھا۔ اپنی یہ منحوس شکل میرے سامنے کیوں لے کر آ جاتی ہو؟ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح میرے دل میں لگے۔ میں نے آنکھوں میں آئی نمی کو ضبط کیا اور ہمت سے بولی، بیوی ہوں میں آپ کی، کیسے نکل جاؤں اس کمرے سے؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ بیوی؟ کون سی بیوی؟ جسے میں نے آج تک چھوا تک نہیں، وہ بیوی؟ میں نے گہرا سانس لیا۔ دیکھیے، میں جانتی ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن نکاح تو کیا ہے نا آپ نے مجھ سے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اگر آپ میرے حق کے لیے نہیں لڑ سکتے یا میرے حق کے لیے نہیں بول سکتے تو کم از کم مجھے اپنے گھر میں اتنا حقوق تو دلوا دیں کہ میری عزت محفوظ رہے۔ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ اب تم ہمارے گھر والوں پہ الزام لگاؤ گی؟ میں الزام نہیں لگا رہی، میری آواز کانپ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں میری عزت محفوظ نہیں ہے۔ آپ کے بھائی… خاموش۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتی ایک زوردار آواز آئی اور اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میں لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کمینی عورت، الزام لگا رہی ہو میرے بھائیوں پر؟ وہ میری طرف جھپٹا۔ تم ہو ہی ایسی، تم خود ایسی ہو، تمہارا کردار ہی خراب ہے۔ میرے بھائی فرشتے ہیں، تم ہی انہیں اشارے کرتی ہوگی۔ شور سن کر میری ساس، جیٹھ اور دیور سب اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ کیا ہوا حیدر؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ ساس نے پوچھا۔ پوچھیے اماں اپنی اس لاڈلی بہو سے۔ حیدر غصے سے کانپ رہا تھا۔ یہ میرے بھائیوں پر، جواد بھائی اور فاحد پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ اسے تنگ کرتے ہیں۔ کیا؟ میرے جیٹھ جواد نے حیرت کا ڈرامہ کیا۔ بھائی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے تو اسے بھابھی سمجھا، اس کی عزت کی اور یہ تہمت لگا رہی ہے۔ دیکھا اماں؟ میرا دیور فاحد بھی بیچ میں کود پڑا۔ میں تو پہلے ہی دن سمجھ گیا تھا یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، یہ خود ہی نظریں جھکا کر نہیں چلتی۔ ہائے اللہ، میں مر جاؤں۔ میری ساس نے سر پیٹ لیا۔ کیسی ناگن کو گھر لیا ہی میں، میرے بیٹوں پر تہمت لگاتی ہے، بے شرم، جنہیں میں نے پال پوس کر بڑا کیا۔ ارے، ہمارے گھر کی عزت کو داغدار کرنا چاہتی ہے یہ۔
میں رو رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اماں جی، آپ تو عورت ہیں، میری بات کا یقین کریں۔ چپ کر بد کردار۔ ساس نے مجھے بالوں سے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن حیدر نے انہیں روک دیا۔ نہیں اماں، اس گندگی کو ہاتھ مت لگائے۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف نفرت تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، اچھا تو یہ بات ہے، یہاں تیری عزت محفوظ نہیں؟ اس نے مجھے بازو سے اتنی زور سے پکڑا کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ وہ مجھے گھسیٹتا وہ کمرے سے باہر لاؤنج میں لایا اور دھکیلتا ہوا مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ تو جا، وہ چیخا، میں تمہیں آج ابھی اور اسی وقت اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، میری سانس سے رک گئی۔ طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس نے اتنے آرام سے یہ 3 لفظ بول دیے، لیکن میرے پورے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ یہ 3 الفاظ اس کے لیے عام تھے، لیکن میرے لیے یہ میرے پورے گھر کا مستقبل تھے، میری شادی شدہ بہنوں کے لیے تانا اور میری چھوٹی بہنوں کے لیے اذیت کا باعث تھے۔ اور میری ماں، وہ تو یہ سن کر شاید مر ہی جاتی۔ میرے سابقہ شوہر نے مجھے دھکا دے کر گھر سے باہر گرا دیا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ ابھی میں گرنے ہی والی تھی، دہلیز پر میرا باؤں لڑکھڑایا اور میں اپنا توازن کھو بیٹھی کہ مجھے کسی کے مضبوط ہاتھوں نے تھام لیا۔ میں نے آنسوں سے بھری دھندلی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ سامنے خوبصورت شکل و صورت والا پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک انتہائی باوقار شخص کھڑا تھا۔ اسے یوں سامنے دیکھ کر میرا سابقہ شوہر حیدر ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سر، آپ یہاں کیسے؟ حیدر کی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ وہ شخص جو چند لمحے پہلے مجھ پر شیر بن کر دھاڑ رہا تھا، اب بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ شہریار نے مجھے اپنے بازوں کے حصار سے نرمی سے الگ کیا، لیکن مجھے سہارا دے کر کھڑا رکھا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی حیدر کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ میں یہاں کیوں ہوں یہ اہم نہیں ہے حیدر۔ شہریار کی آواز پرسکون مگر برف جیسی سرد تھی۔ اہم یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہو۔ حیدر نے فوراً اپنا دفاع کرنا چاہا۔ سر، یہ میری بیوی نہیں رہی، اب میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ آپ اسے نہیں جانتے سر، یہ بد کردار ہے، یہ میرے بھائیوں پر الزام لگا رہی تھی۔ شہریار کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ بد کردار؟ واقعی؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ حیدر لاشعوری طور پر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے بارے میں حیدر، شہریار نے کہا۔ میں نے تمہیں اپنے کولیگ سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، یاد ہے؟ تم ہی کہہ رہے تھے نا کہ تم اسے اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتے، اور تم نے پلان بنایا تھا کہ ایک دن اس پر کوئی الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دو گے۔ یہ سننا تھا کہ میرے سابقہ شوہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ سر، وہ میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ وہ ہکلانے لگا۔ میں یہاں کسی ضروری کام سے آیا تھا۔ شہریار نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا حرکت کر بھی دو گے۔ سر، پلیز میری بات سنیں۔ خاموش۔ شہریار نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ کل سے تمہیں نوکری پر آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم جیسے گھٹیا اور عورت کی عزت نہ کرنے والے لوگوں کے لیے میرے دفتر میں کوئی جگہ نہیں۔ نہیں سر پلیز ایسا مت کیجیے۔ حیدر اس کے قدموں میں گرنے کو تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میری ساس جب تک یہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی آگے بڑھی۔ کون ہے یہ؟ میرے بیٹے کو نوکری سے نکالنے والے؟ یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے۔ شہریار نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس عورت پر ڈالی۔ خاتون، اپنے بیٹے کی گھٹیا حرکتوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے اس کی تربیت پر دھیان دیتی۔ اس نے میری طرف دیکھا، جو ابھی تک صدمے کی حالت میں دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کا لہجہ فوراً نرم ہو گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے صرف آنسوں سے بھرا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھ میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ آئیے میرے ساتھ، اس نے نہایت احترام سے کہا اور میری طرف اپنا بازو بڑھایا تاکہ میں سہارا لے سکوں۔ میں نے لرزتے ہوئے اس کا سہارا لیا۔ وہ مجھے عزت کے ساتھ اس جہنم سے نکال کر اپنی گاڑی کی طرف لے چلا۔ میرے سابقہ سسرال والے، میری ساس، میرے جیٹھ، دیور اور حیدر سب سکتے کے عالم میں کھڑے ہمیں جاتا دیکھ رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے روکے۔ اس نے میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ کہاں ہے آپ کی ماں کا گھر؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔
میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ماں کا گھر، یہ سنتے ہی میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہیں، پلیز مجھے وہاں مت لے کر جائے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ باندھے۔ میری ماں مر جائے گی جب وہ یہ سنے گی کہ میری طلاق ہو گئی ہے۔ میری بہنوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا۔ میں نے روتے روتے اسے اپنی پوری آبیتی سنا دی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جمی ہوئی تھیں۔ میں جب چپ ہوئی تو اس نے گاڑی ایک سنسان سڑک پر روکی۔ کچھ دیر گہری خاموشی طاری رہی، پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا جسے میں سمجھ نہ سکی۔ رومیسا، اس نے میرا نام لیا۔ میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر اس حال میں نہیں بھیج سکتا۔ میں جانتا ہوں ہمارا معاشرہ متعلقہ عورت کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہو۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اسی لمحے میرے آسان خطا ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا سنا ہے۔ میں نے آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ شخص جو چند منٹ پہلے میری زندگی میں آیا تھا، جو میرا نام تک ٹھیک سے نہیں جانتا تھا، وہ مجھے طلاق کے فوراً بعد شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری آواز بمشکل ہی نکلی۔ آپ سے شادی؟ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں۔ ابھی چند منٹ پہلے مجھے طلاق ہوئی ہے، اور آپ مجھے جانتے تک نہیں۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میں اسے ناقابل یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص شہریار جو میرے سابقہ شوہر کا مالک تھا، جو کسی اونچی دنیا کا باسی لگتا تھا، وہ مجھ جیسی غریب، بے سہارا اور اب ایک متعلقہ لڑکی سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ یہ کوئی مذاق تھا یا اس سے بھی بدتر کوئی گھناؤنا فریب؟ شہریار نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سکون سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں رومیسا۔ ہاں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میں چیخ پڑی۔ مجھ پر ترس آ رہا ہے آپ کو؟ یا آپ بھی ان لوگوں کی طرح میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ میری بات پر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سختی آئی، لیکن فوراً ہی اس کی جگہ ایک ناقابل فہم تاثر نے لے لی۔ نہیں رومیسا، اس نے نرمی سے کہا، میں ان جیسا نہیں ہوں جنہیں آپ پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح آپ کے شوہر نے آپ کی عزت کی حفاظت کرنے کی بجائے خود آپ کی تذلیل کی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، میں آپ کو اس معاشرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ اپنی ماں کے گھر جائیں گی، لیکن کس حیثیت سے؟ ایک متعلقہ؟ تاکہ محلے والے آپ پر تھو تھو کریں اور آپ کی بہنوں کے رشتے آنے بند ہو جائے؟ کیا آپ یہ چاہتی ہیں؟ اس کے ہر لفظ میں تلخی آ گئی تھی، وہی سچائی جس کا خوف مجھے مارے ڈال رہا تھا۔ لیکن شادی کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مضبوطی سے کہا، آپ سے شادی کر کے میں آپ کو وہ عزت اور تحفظ دینا چاہتا ہوں جو آپ کا حق ہے۔ آپ کو ایک نام دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی آپ کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھے۔ آپ اتنے اچھے کیوں بن رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں کرتا۔ آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا۔ شہریار نے گہری سانس سے اور گاڑی سے باہر اندھیرے میں دیکھا۔ مقصد؟ ہاں، میرا ایک مقصد ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا مقصد انصاف کرنا ہے، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ فی الحال آپ کو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ میری پیشکش قبول کرتی ہیں یا نہیں۔ میرے پاس کھونے کو کیا بچا تھا؟ ایک طرف ذلت کا گڑھا تھا جو میری ماں کے گھر پر میرا منتظر تھا، اور دوسری طرف یہ اجنبی شخص تھا جو مجھے عزت کا نام دے رہا تھا، بھلے اس کا مقصد کچھ بھی ہو۔ اس نے مجھے اس جہنم سے نکالا تھا، اس نے مجھے سہارا دیا تھا۔ اگر میں ہاں کر دوں تو کیا ہوگا؟ تو ابھی آپ اپنی ماں کے گھر چلو، اس نے فوراً منصوبہ پیش کیا۔ ہم کسی اچھے عالم سے پوچھتے ہیں، آپ اپنی عدت پوری کرو۔ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا اور حیدر کا میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں جڑا تھا۔ اس صورت میں شاید عدت کی مدت مختلف ہو، لیکن جو بھی شرعی حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ سے نکاح کر لوں گا۔ اس کا منصوبہ واضح تھا، اس میں کوئی فریب نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کامتی آواز میں کہا، مجھے منظور ہے۔ شہریار نے اس بات میں سر ہلایا، جیسے اسے میرے جواب کا یقین ہو۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ اپنی ماں کے گھر کا راستہ بتائے۔ سارا راستہ میں خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ گاڑی میرے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہوئی۔
اس مہنگی چمکتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر گلی کے کونے پر کھڑے چند لڑکے بھی حیرت سے دیکھنے لگے۔ میرے گھر کے سامنے اس نے گاڑی روکی۔ جائیے، اس نے کہا۔ میں اترنے لگی۔ آپ کہاں جائیں گے؟ اس نے اپنی جیب سے ایک بزنس کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھایا۔ یہ میرا کارڈ ہے، اس پر میرا ذاتی نمبر ہے۔ اپنی والدہ سے بات کریں، کسی عالم سے مشورہ کریں۔ جب آپ اور آپ کی والدہ تیار ہوں تو مجھے اس نمبر پر اطلاع دیں۔ میں باقاعدہ عزت کے ساتھ آپ کا رشتہ مانگنے آؤں گا۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے کارڈ تھام لیا۔ اور ہاں، اس نے مجھے پکارا، فکر مت کرنا، تم اب اکیلی نہیں ہو۔ وہ رکا نہیں، اس نے گاڑی ریورس کی اور اسی تیزی سے گلی سے نکل گیا جس تیزی سے آیا تھا۔ میں چند لمحے وہیں کھڑی اس گاڑی کو جاتا دیکھتی رہی۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے سے پرانے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنی ماں کو کیا کہوں گی؟ میں انہیں کیسے بتاؤں گی کہ میری شادی ٹوٹ گئی اور ایک نئی شادی ہونے جا رہی ہے؟ میں نے لرزتے ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے اماں کھڑی تھی۔ رات کے اس پہر مجھے یوں بدحواس حالت میں دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ رمیسا بیٹی، ان کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ اور یہ کون تھا جو ابھی گاڑی میں گیا ہے؟ حیدر کہاں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں مزید برداشت نہ کر سکی۔ اماں، سب ختم ہو گیا۔ اماں، اس نے مجھے طلاق دی تھی۔ میں اماں کے قدموں میں گر کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اماں سکتے کے عالم میں کھڑی تھیں، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ طلاق؟ ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کس نے طلاق دی؟ حیدر نے؟ ارے ابھی تو چند دن ہوئے ہیں تیری شادی کو۔ اماں، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے روتے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس نے مجھے بد کردار کہا، اس نے مجھ پر الزام لگایا۔ اماں نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ الزام؟ کیسا الزام؟ رمیسا، سچ سچ بتا، کیا ہوا ہے؟ مجھے مت مار بیٹی۔ اس وقت میری چھوٹی بہنیں بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ بھی رونے لگی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر ایک ماتم قدے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں نے اماں کو سب سچ بتا دیا۔ اماں، وہ جہیز مانگتے تھے۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان بتایا۔ پہلی رات میری ساس نے مجھے کمرے سے نکال کر لاؤنج میں سلا دیا کیونکہ میں جہیز نہیں لائی تھی۔ ہائے اللہ! اماں نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیسے بتاتی اماں؟ میں چیخی۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا سب ٹھیک ہو جائے گا، حیدر میرا ساتھ دے گا، لیکن اس نے میرا ساتھ نہیں دیا اماں۔ اماں، اس کے بھائی جواد اور فہد، وہ میری عزت خراب کرنا چاہتے تھے۔ یہ سننا تھا کہ اماں پتھر کی ہو گئی۔ بے غیرت کمینے! وہ غصے سے کانپنے لگی۔ اور حیدر، اس نے کیا کیا؟ میں نے آج حیدر کو یہی سچ بتایا اماں۔ میں نے اسے کہا کہ میری عزت بچا لے۔ اس نے الٹا مجھ پر ہی الزام لگا دیا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا اور اپنے بھائیوں کے سامنے مجھے بد کردار کہہ کر طلاق دے دی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سب ختم ہو گیا۔ وہ بڑبڑائیں، میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ تیری بڑی بہنیں، وہ بھی تانے سن رہی ہیں۔ اب تجھے طلاق ہو گئی، تیری چھوٹی بہنوں سے کون شادی کرے گا؟ ہم تو برباد ہو گئے رمیسا، ہم لٹ گئے۔ نہیں اماں، میں ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ایک بات اور ہے۔ اماں نے ویران نظروں سے مجھے دیکھا۔ جب اس نے مجھے دھکا دیا تو ایک شخص نے مجھے تھام لیا۔ اماں، وہ حیدر کا مالک تھا، شہریار، وہ وہیں موجود تھا۔ اس نے حیدر کو نوکری سے نکال دیا اور وہی مجھے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ اماں کی آنکھوں میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑی۔ مالک؟ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ اس نے تجھے کیوں بچایا؟ اور وہ تجھے یہاں کیوں چھوڑ کر گیا؟ کہیں اس نے… نہیں اماں، خدا کا واسطہ ایسا مت سوچے، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ بہت باعزت اور شریف انسان لگ رہا تھا۔ اس نے حیدر سے کہا کہ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ حیدر میرے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ وہ کیوں جانتا تھا؟ اماں کی تشویش بڑھ گئی۔ رمیسا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ امیر لوگ یہ غریبوں کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ اس نے تیری مدد کیوں کی؟ میں نہیں جانتی اماں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے شہریار کا دیا ہوا کارڈ جیب سے نکالا۔ اس نے مجھے یہ کارڈ دیا اور کہا کہ اگر مجھے یا میرے گھر والوں کو کوئی خطرہ ہو
تو میں اسے فون کروں۔ اماں نے اس کارڈ کو ایسے دیکھا جس سے وہ کوئی سانپ ہو۔ اسے واپس کر دیں، ہمیں لوگوں سے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ ایک جہنم سے نکلی ہے، دوسرے میں نہیں پڑنا۔ اگلے چند دن قیامت بن کر گزرے۔ اماں مجھے لے کر ایک عالم صاحب کے پاس گئیں۔ انہوں نے تصدیق کی کہ چونکہ نکاح کے بعد ہم میاں بیوی کے طور پر ساتھ نہیں رہے تھے، کیونکہ کوئی خلوت صحیحہ قائم نہیں ہوئی تھی، اس لیے شرعی طور پر مجھ پر کوئی لمبی عدت واجب نہیں تھی، لیکن معاشرتی طور پر ہم خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک دن جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا۔ میں اور اماں گھر پر اکیلی تھیں۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری سابقہ ساس، جیٹھ جواد اور حیدر کھڑے تھے۔ کیوں ری؟ ساس نے آتے ہی اماں کو دھکا دیا۔ میری بیٹی کو بدنام کرتی پھر رہی ہے محلے میں، کہتی ہے میرے بیٹوں نے اس پر بری نظر ڈالی، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اماں چیخیں، تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، زبان سنبھال کر بات کر بڑھیا۔ جواد آگے بڑھا، اس منحوس نے میرے بھائی کی زندگی خراب کی ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، یا تو یہ سب کے سامنے آ کر ہم سے معافی مانگے گی، اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، ورنہ ہم اس محلے میں تم لوگوں کا رہنا حرام کر دیں گے۔ نہیں، میری بیٹی سچی ہے۔ اماں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حیدر جو اب بے روزگار تھا غصے سے میری طرف بڑھا، سب تیری وجہ سے ہوا ہے، میری نوکری چلی گئی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے چیخ ماری، رک جاؤ۔ میں بھاگ کر اندر گئی اور کامتے ہاتھوں سے شہریار کا نمبر ملایا۔ ہلو۔ دوسری طرف سے وہی پرسکون آواز آئی، مسٹر شہریار۔ میں رو پڑی۔ میرا نام رومیسا ہے، وہ لوگ یہاں آ گئے ہیں، حیدر اور اس کا بھائی، وہ میری ماں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، پلیز میری مدد کریں۔ میں آ رہا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ فون کٹ گیا۔ اگلے 15 منٹ قیامت کی طرح گزرے۔ وہ تینوں دروازہ پیٹتے رہے اور گالیاں دیتے رہے۔ پھر اچانک گلی میں گاڑی رکنے کی تیز آواز آئی، دروازہ پیٹنا بند ہو گیا اور پھر ہمیں شہریار کی گرجدار آواز سنائی دی، تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اماں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ شہریار اکیلا کھڑا تھا اور وہ تینوں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ تمہیں نوکری سے نکالا تھا، جیل نہیں بھجوایا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزاد ہو۔ شہریار نے حیدر کو گھور کر دیکھا، اگر آئندہ تم یا تمہارے گھر کا کوئی بھی فرد اس کے گھر کے آس پاس بھی نظر آیا تو میں تمہیں کسی کی جان لینے کی کوشش اور جھوٹی تہمت لگانے کے الزام میں اندر کروا دوں گا۔ سر ہم تو وہ بس، جواد نے ہکلاتے ہوئے کہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ تینوں ایسے بھاگے جیسے انہوں نے بہت دیکھ لیا ہو۔ شہریار نے اندر آ کر اماں کو دیکھا جو کانپ رہی تھی۔ آنٹی آپ ٹھیک ہے؟ اماں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا تم فرشتے ہو، لیکن تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ہمارا تم سے کیا رشتہ؟ شہریار نے ایک لمبی سانس لی اور میری طرف دیکھا جو کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ رومیسا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میرا مقصد کیا ہے، آپ نے پوچھا تھا کہ میں آپ پر ترس کھا رہا ہوں یا میرا کوئی اور ارادہ ہے۔ میں نے آنسوں کے درمیان اسے دیکھا۔ اماں جی، اس نے میری ماں کو مخاطب کیا، میں آج آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں کوئی شک نہ رہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ حیدر جس لڑکی سے محبت کرتا تھا، جس سے اس کی ماں نے اس کی شادی نہیں ہونے دی، وہ میری چھوٹی بہن مہک تھی۔ یہ سن کر میرے اور اماں کے ہوش اڑ گئے۔ حیدر نے میری بہن کو شادی کا جھانسا دیا۔ 1 سال تک وہ اس کے پیچھے پڑا رہا۔ میری بہن اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن جب حیدر نے اپنی ماں کو بتایا تو اس عورت نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ میری بہن نوکری کرتی تھی، وہ ماڈرن تھی، وہ ان کی غلام بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کی آواز میں درد اتر آیا۔ حیدر ایک بزدل نکلا۔ اس نے اپنی ماں کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا اور میری بہن کو چھوڑ دیا۔ اس نے اس کے فون اٹھانے بند کر دیے۔ مہک، وہ یہ دھوکہ برداشت نہیں کر سکی، وہ شدید ڈپریشن میں چلی گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ 6 مہینے پہلے میری بہن نے خودکشی کر لی۔ یا اللہ، اماں کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں اس دن سے اس خاندان کو برباد کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ شہریار نے اپنی آنکھیں کھولی، ان میں ایک عجیب سی آگ تھی۔ میں نے حیدر کو اپنے پاس نوکری پر رکھا تاکہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں۔ پھر میں نے اسے آپ کے بارے میں بات کرتے سنا۔ وہ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے غریب سیدھی سادی لڑکی ڈھونڈی ہے اور وہ اس سے شادی کر کے اسے طلاق دے دے گا تاکہ اس کی ماں کو بھی سکون مل جائے اور وہ آزاد بھی ہو جائے۔ اس کا مطلب؟ ہاں، شہریار نے میری بات کاٹی۔
میں اس دن آپ کے گھر آیا ہی اس لیے تھا کہ میں حیدر کو اپنی بہن کا حساب دینے پر مجبور کروں، لیکن میں لیٹ ہو گیا۔ جب میں پہنچا تو وہ وہی گھناؤنا کھیل آپ کے ساتھ کھیل چکا تھا جو اس نے میری بہن کے ساتھ کھیلا تھا۔ اس نے آپ کو بھی بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ میں اور اماں سکتے کے عالم میں یہ سب سن رہے تھے۔ تو یہ تھا اس کا مقصد، یہ انصاف تھا، یہ انتقام تھا۔ میں اور اماں سکتے کے عالم میں اس شخص کو دیکھ رہے تھے جسے میں صرف حیدر کا باس سمجھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محض ہمدردی نہیں تھی، وہاں ایک گہرا زخم، ایک پرانی ٹیس تھی جسے صرف وہی سمجھ سکتا تھا جس نے خود کسی اپنے کو اسی اذیت سے گزرتے دیکھا۔ اماں نے جو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھیں، اپنی کامتی ہوئی آواز پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تمہاری بہن کا کیا مطلب؟ شہریار نے ایک لمبی تھکی ہوئی سانس لی۔ اس کا وہ مضبوط چہرہ اس وقت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میری اکلوتی بہن سائرہ۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ بہت حساس تھی رمیسا، بالکل تمہاری طرح۔ میں نے بے یقینی میں نفی میں سر ہلا دیا۔ حیدر نے اس کے ساتھ بھی؟ ہاں، شہریار نے میری بات کاٹی۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ تھا۔ میں اس دن حیدر کے گھر آیا ہی اس لیے تھا کہ میں حیدر کو اپنی بہن کا حساب دینے پر مجبور کروں، لیکن میں لیٹ ہو گیا۔ جب میں پہنچا تو وہ وہی گھناؤنا کھیل آپ کے ساتھ کھیل چکا تھا جو اس نے میری بہن کے ساتھ کھیلا تھا۔ اس نے آپ کو بھی بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ اماں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یا اللہ رحم، یہ کیسے درندے ہیں؟ شہریار نے بے چینی سے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ آپ جانتی اماں جی، سب سے زیادہ تکلیف دی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس نے میری بہن کو طلاق دی، بلکہ یہ کہ اس نے طلاق دینے کے لیے وہی گھٹیا الزام استعمال کیا، بد کرداری کا الزام۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ میری بہن یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی، وہ اس الزام کے ساتھ جی نہیں سکی۔ حیدر نے اسے صرف گھر سے نہیں نکالا تھا، اس نے اسے اس کی اپنی نظروں سے گرا دیا تھا۔ میرے اپنے آنسو بہنے لگے۔ میں سائرہ کا درد محسوس کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی وہ 3 لفظ نہیں تھے، وہ روح پر لگنے والے کوڑے تھے جو انسان کو اندر تک چھلنی کر دیتے ہیں۔ وہ کہاں ہے آپ کی بہن؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ شہریار وہیں رک گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ اس گھٹیا الزام کے لگنے کے ٹھیک 1 ہفتے بعد اس نے ایک خط چھوڑا تھا جس میں لکھا تھا، بھائی، میں بد کردار نہیں ہوں، لیکن میں یہ کسی کو ثابت نہیں کر سکتی۔ یہ سننا تھا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ اگر شہریار اس دن مجھے نہ تھامتا تو شاید میرا انجام بھی سائرہ سے مختلف نہ ہوتا۔ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ گئی۔ میں پاگل ہو گیا تھا۔ شہریار نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ میں نے حیدر کو نوکری سے فوراً نکال دیا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ میں نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے شروع کیے۔ میں جانتا تھا اس کے بھائی بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ عورتوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان کی ماں اس سارے کھیل کی سرغنہ ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ مجھے دفتر میں آپ کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہوئی تھیں۔ حیدر اپنے کولیگ سے آپ کا مذاق اڑاتا تھا کہ کیسے اس نے مفت کی نوکرانی رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا تھا وہ آپ کو پسند نہیں کرتا اور کسی دن الزام لگا کر نکال دے گا۔ میں اسی دن اس کے دفتر آیا تھا۔ جب اس نے یہ بات کی، میرا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ رکا، لیکن جیسا میں نے کہا، میں لیٹ ہو گیا۔ اماں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹے، تم لیٹ نہیں ہوئے، تم نے میری بیٹی کو بچا لیا، تم فرشتہ بن کر آئے ہو۔ شہریار نے اماں کے ہاتھ کو تھام لیا۔ اماں جی، میں انصاف چاہتا ہوں۔ میں ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہوں، صرف اپنی بہن کے لیے نہیں بلکہ رمیسا کے لیے بھی۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، لیکن ہم کیسے کریں گے؟ ان کے خلاف کیا ثبوت ہے؟ وہ لوگ بہت چالاک ہیں۔ شہریار نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ حیدر نے آپ کو طلاق دی یہ کہہ کر کہ آپ بد کردار ہیں، لیکن اس نے یہ بات میرے سامنے اپنے باس کے سامنے کہی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور جب میں آپ کو یہاں چھوڑنے آیا تو میں نے آپ کی ساس اور جیٹھ سے بات کی تھی۔ میں نے ان کی گفتگو ریکارڈ کر لی ہے۔ اماں اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، اس نے فون کی سکرین پر ٹیپ کیا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں حیدر کا باس ہوں اور اس نے اپنے بیوی پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو اس کی ماں غصے میں چیخنے لگی۔ ہاں لگایا، 100 بار لگائے گا۔ جو جہیز نہیں لاتی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ اور اس کے جیٹھ نے تسلیم کیا کہ وہ آپ کو کنگال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ شخص کتنا ذہین تھا۔ میں ان پر صرف جھوٹے الزام کا نہیں، شہریار نے کہا، بلکہ عزت کا، جہیز کے لیے دباؤ ڈالنے اور میری بہن کو خودکشی پر اکسانے کا مقدمہ کروں گا۔ اماں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا،
ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس میری بیٹی کی عزت بچ گئی۔ نہیں اماں، میں نے پہلی بار مضبوطی سے کہا۔ شہریار کی باتوں نے میرے اندر سوئی ہوئی ہمت کو جگا دیا تھا۔ اگر آج ہم چپ بیٹھ گئے تو سائرہ جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں ان کی بھیڑ چڑھ جائیں گی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں گواہی دوں گی۔ شہریار کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تحسین ابھری۔ اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، کل ہم وکیل کے پاس چلیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حیدر اور اس کا خاندان اپنے کیے کا حساب دے۔ اس رات میرے اندر کا خوف مر چکا تھا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اگلے چند ہفتے میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ شہریار نے شہر کے بہترین وکیلوں میں سے ایک کو ہائر کیا۔ پہلی پیشی کا دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ میرا دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، میری نظر میرے سابقہ سسرال پر پڑی۔ وہی نفرت اور تکبر اب بھی ان کے چہروں پر تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ کارروائی شروع ہوئی۔ وکیل نے جب شہریار کے فراہم کردہ آڈیو ریکارڈنگ چلائی تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میری ساس کی وہ کرہی آواز گونج رہی تھی، ہاں نکالا، جو جہیز نہیں لاتی ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد میرے جیٹھ کی تشکیل کرنے والی بھری گفتگو تھی۔ حیدر کے وکیل نے اعتراض کرنے کی کوشش کی مگر جج نے اسے مسترد کر دیا۔ شہریار نے گواہی دی کہ کیسے حیدر دفتر میں میرا مذاق اڑاتا تھا اور مجھے جھوٹے الزام میں پھنسا کر چھوڑنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ پھر میری باری آئی۔ میرے پیر کانپ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر اماں پر ڈالی جو آنسوں کے ساتھ دعا کر رہی تھی، اور پھر شہریار پر جس نے مجھے حوصلے سے سر ہلانے کا مشورہ کیا۔ میں نے سب سچ بتا دیا، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ حیدر چیخ پڑا، یہ عورت جھوٹی ہے، یہ اس شہریار کے ساتھ مل گئی ہے۔ خاموش، جج نے ہتھوڑا مارا۔ مسٹر حیدر، آپ پر توہین عدالت کا مقدمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا دھماکہ تب ہوا جب شہریار کے وکیل نے اپنا آخری ثبوت پیش کیا۔ میں عدالت میں سائرہ کا خط پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کی ماں نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وکیل نے وہ خط پڑھنا شروع کیا۔ وہ سائرہ کی آخری تحریر تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ کیسے حیدر نے اسے محبت کے جال میں پھنسایا، شادی کی، اور پھر جہیز نہ ملنے پر بالکل وہی سلوک کیا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، اور آخر میں وہی بد کردار کا الزام لگا کر طلاق دے دی۔ عدالت میں موجود ہر آنکھ اشکبار تھی۔ حیدر کے وکیل کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ جج نے فیصلہ سنانے میں دیر نہیں لگائی۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزمان نے جہیز کے لالچ، گھریلو تشدد، عزت پر وار اور جھوٹے الزام کے تحت ایک عورت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ جج نے فیصلہ سنایا، عدالت حیدر کو بلیک میل اور جھوٹے الزام کے جرم میں 5 سال قید با مشقت، اس کے دونوں بھائیوں کو بھی عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے جرم میں 2 سال قید، اور ان کی والدہ کو گھریلو تشدد اور جہیز کے دباؤ کے جرم میں 1 سال قید کی سزا سناتی ہے۔ فیصلہ سنتے ہی میری سانس وہیں دھاڑے مار کر رونے لگی۔ حیدر اور اس کے بھائیوں کو پولیس نے ہتھکڑیاں پہنا دی۔ حیدر نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ مکمل شکست تھی۔ میں اور اماں روتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ انصاف ہو گیا تھا۔ عدالت سے باہر شہریار ہمارے پاس آیا۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ آج سائرہ کی روح کو سکون مل گیا ہوگا۔ رمیسا، اس کا شکریہ آپ کو ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس دن کے بعد زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ ہم اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ شہریار اکثر اماں کا حال احوال پوچھنے آ جاتا۔ وہ میرے لیے ایک محسن تھا، ایک فرشتہ صفت انسان۔ ایک شام وہ ہمارے گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کے ڈبے تھے۔ وہ معمول سے کچھ زیادہ سنجیدہ اور گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ بیٹا، آج کیا خاص بات ہے؟ اماں نے پوچھا۔ اماں جی، آج خاص بات ہی ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس نے میری طرف دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اماں جی، میں رمیسا سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت سے۔ اماں نے حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی اس سے دیکھا۔ ہاں ہاں بیٹا کہو۔ وہ میرے قریب آیا۔ میں نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے جو اس نے بات کی تو میرے آسان خطا ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے شادی کرو گی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اماں جو اب تک خاموش کھڑی تھی آگے بڑھیں۔ شہریار بیٹا، تم ہوش میں تو ہو؟ تم جانتے ہو رمیسا طلاق یافتہ ہے اور ہم غریب لوگ ہیں۔ شہریار نے اماں کی طرف مڑ کر بڑے احترام سے کہا۔ اماں جی، میں سب جانتا ہوں۔ میں رمیسا کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ مظلوم تھی۔
اور میں نے انہیں اس وقت بھی دیکھا ہے جب انہوں نے عدالت میں ان درندوں کا مقابلہ کیا۔ اس نے دوبارہ میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ترس یا ہمدردی نہیں بلکہ خالص سچی عزت اور محبت تھی۔ رمیسا، میں جانتا ہوں آپ بہت کچھ سہ چکی ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ جیسی باہمت اور صاف دل عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں آپ کو وہ زندگی دینا چاہتا ہوں جس کی آپ حقدار ہیں، لیکن سر، دنیا کیا کہے گی؟ میرے آنسو بہنے لگے۔ آپ کا اتنا مقام ہے اور مجھ پر تو بد کردار ہونے کا الزام بھی لگا تھا۔ یہ لفظ آپ کے لیے نہیں بنا، شہریار نے مضبوطی سے کہا۔ دنیا کی پرواہ میں نے تب نہیں کی جب میں آپ کے لیے عدالت میں کھڑا تھا، اور نہ اب کروں گا۔ اماں جی، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ اماں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، یہ شخص فرشتہ ہے۔ اللہ نے شاید تیری آزمائش کا پھل تجھے اس صورت میں دیا۔ میں کیا کہتی؟ جس شخص نے مجھے ذلت کے گڑھے سے نکالا تھا، اس نے آج مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کی عزت بخشی تھی۔ میں نے روتے ہوئے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہریار نے کہا، آپ اپنی عدت پوری کریں، پھر میں آپ سے نکاح کر لوں گا۔ اگرچہ میرا سابقہ شوہر سے کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، لیکن شہریار ہر شرعی تقاضے کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عزت کے ساتھ میرے گھر رشتہ بھیجا۔ 6 مہینے بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ یہ بھی ایک نکاح تھا، لیکن اس نکاح میں اور پچھلے نکاح میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس دن میری ساس نے جہیز نہ لانے پر میری ماں کی تذلیل کی تھی۔ آج میرے سسرال والوں نے میری ماں کو تحفے دیتے ہوئے کہا، آپ نے ہمیں اتنی اچھی بیٹی دی، اس سے بڑا جہیز کیا ہو سکتا ہے؟ اس دن میرا شوہر مجھے گاڑی میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج شہریار نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا، میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے عالیشان گھر میں لے آیا۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، اس گھر میں تم صرف میری بیوی نہیں، اس سلطنت کی رانی ہو۔ شہریار میرے لیے دنیا کا بہترین ساتھی بنا۔ اس نے نہ صرف مجھے بلکہ میری ماں اور بہنوں کو بھی سنبھال لیا۔ مجھے وہ سب کچھ ملا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ نے ہمیں 2 خوبصورت بچوں سے بھی نوازا۔ ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن میں ہسپتال کے کوریڈور میں سے گزر رہی تھی کہ میری نظر ویل چیئر پر بیٹھے ایک شخص پر پڑی۔ اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ وہ حیدر تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور جس عورت سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے اس معذور شخص سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور میری ساس وہ فالج کی مریضہ ہو کر بستر پر پڑی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جیسا کسی کے ساتھ کرو گے ویسا اللہ تمہارے ساتھ اس دنیا میں بھی کرے گا، اور آخرت میں تو اس کا انجام ہونا ہی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں سوچتی ہوں شاید حیدر میرے لیے بہتر نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش سے گزارا۔ اللہ مجھے آزمانا چاہتے تھے اور میں اس آزمائش پر پوری اتری۔ اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شہریار جیسا شخص دیا جو میری بہت قدر کرتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔